یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور. حق کو حق تسلیم کریں، اسے پامال دیکھیں، اسے مغلوب دیکھیں، اور ان کا خون جوش رکھائے، اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ حق کا بول بالا ہو. یہ منافق ہوتا ہے. ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر 3 کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں. ہمیشہ. جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں تو اور کون سی دعوت مستثنا ہوگی؟ اگر وہاں منافقین تھے تو یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ 3 ہوتے تھے. ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا تو اب ہرچہ بعد آباد جو ہو سو ہو، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، ہرچہ بعد آباد ماں کشتی درآب انداختیم، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی. اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جئیں گے، یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے. ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. ہرچہ بعد آباد جو ہو. یہ ایک کردار ہوتا ہے. دوسرا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے جو مخالفت میں اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اپنے باطل نظام کو، باطل اعتقادات کو، باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے، مقابلے میں آ جاتا ہے. جیسے ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، ولید بن مغیرہ آ گیا، عقبہ ابن ابی معیط آ گیا. یہ سب کون ہیں؟ یہ بالکل اپوزٹ کیٹیگری ہے، لیکن یہ کھلے دشمن ہیں، سامنے سے وار کرتے ہیں، ان سے بچنا آسان ہے. ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان بٹوین، کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں. جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، بچ بچ کے چلو، سیفٹی فرسٹ، اپنا تحفظ، اپنی جان کا، اپنے مال کا. یہ ان دونوں کے بین بین. اور چونکہ اندیشہ ہوتا ہے اس کشمکش میں، کچھ پتہ نہیں یہ اہل ایمان جیت جائیں تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو. اگر یہ جیت گئے اور اگر کافر جیت جائے ان سے بھی دوستیاں رکھو، گڈ آفیسز اپنے برقرار رکھو. اگر وہ جیت گئے تو کیا ہوگا؟ یہ منافق